میں بھول جاؤں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ بھڑک اٹھا۔ نہیں، آپ یہ یاد رکھیں کہ انجام موت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا، میرا یا آپ کی۔ مجھے مار کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ مارے گئے تو آپ کا کتنا نقصان ہوگا؟ دونوں کا مقابلہ کر لینا، پھر جو تمہاری مرضی۔ اب تم جا سکتے ہو یہاں سے، کچھ پیدل چل کے تمہیں کوئی سواری ضرور مل جائے گی۔ تمہاری یہ گاڑی رات کو تھانہ آرے بازار والے خود تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ تمہارا ان کو ایک فون کر دینا بھی کافی ہوگا۔ ملک کے نیچے اترتے ہی میں بھی اترا اور اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ وہ زخم خوردہ سانپ کی طرح مجھے گھورتا رہا اور پھر نفرت اور اشتعال بھری نگاہیں مجھ پر ڈالتا مال روڈ کی جانب چل پڑا۔ میں نے گاڑی کو مخالف سمت میں دوڑایا اور چند منٹ میں نہر تک پہنچ گیا۔ وہاں میں نے گاڑی کو ایک کنارے پر روک کے ایک کپڑے سے ہر اس جگہ کو صاف کر دیا جہاں میری انگلیوں کے نشانات مل سکتے تھے۔ رئیس اتنی دیر میں دھرم پورے کا پل تک گیا اور کچھ دیر بعد ایک ٹیکسی لے آیا۔ میں نے گاڑی کا بونٹ اٹھا دیا تاکہ دیکھنے والے یہی سمجھیں کہ گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ گاڑی کی چابیاں میں نے گلوز کمپارٹ میں ڈال دی اور اس کا پیچھے والا ایک دروازہ لاک کیے بغیر چھوڑ دیا۔ نیلم کی مدد سے میں نے شادو کو باہر نکالا، جو ابھی تک بے ہوش تھی اور مجھے اس کی حالت کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر ہی اس کا معائنہ کر کے بعد میں یہ بتا سکتا تھا کہ بڑے ملک نے شادو پر کیا تشدد کیا تھا اور اس سے شادو کو کتنا نقصان ہوا تھا۔ نیلم خود بھی کم خوف زدہ نہ تھی، مگر میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے مجھے مسلسل تسلی دے رہی تھی کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بس اس پر دہشت کا اثر ہے، چند گھنٹوں میں یہ بالکل نارمل ہو جائے گی۔ ٹیک اٹ ایزی، اسے ہاسپٹل میں داخل کرانا ضروری ہوگا نیلم۔ میں نے کہا ہاں، فی الحال ہم اسے اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتے، وہ بولا۔ میں نے کہا ہاسپٹل والے کہیں گے کہ یہ پولیس کیس ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شادو کی یہ حالت کسی حادثے کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر ایک نظر میں سمجھ جائیں گے کہ یہ ساری علامات جسمانی اور شاید جنسی تشدد کی ہیں۔ نیلم نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھے گا، ہم سرکاری ہسپتال نہیں جا رہے ہیں۔ تم جس ڈاکٹر کے زیر علاج ہو اس کا کلینک پیچھے ہی ہے، اس کی پہلی بیوی لیڈی ڈاکٹر ہے، وہاں شادو کی دیکھ بھال بھی اچھی ہوگی اور کسی کو کچھ معلوم بھی نہیں ہوگا۔ کیا ملک ہسپتالوں میں دیکھے گا؟ اس سے کچھ بعید نہیں۔ میں نے کہا وہ تم سے بھی معلوم کرے گا۔ نیلم نے کہا میں اسے بتا دوں گی کہ ناصر نے کچھ آگے جا کے مجھے بھی اتار دیا تھا۔ وہ گاڑی میں شادو کو لے کر چلا گیا تھا، اس کے بعد وہ غائب ہے۔ میں نے کہا نیلم تمہیں اپنی حفاظت اب پہلے سے زیادہ کرنا ہوگی۔ میری وجہ سے تم خام خواہ مشکل میں پڑ گئی ہو، تم میری فکر مت کرو، میں ملک کو سمجھا لوں گی کسی نہ کسی طرح۔ اس نے ایک ٹھنڈی گہری سانس لی اور باہر دیکھنے لگی۔ ورنہ بھگت لوں گی۔ تمہیں کچھ عرصہ محتاط رہنا چاہیے، اپنے ساتھ باڈی گارڈ کو کہیں باہر آتے جاتے اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھو، کہیں باہر آتے جاتے۔ گیٹ پر مسلح محافظ بھی ہونا چاہیے جو آنے جانے والوں پر نظر رکھے۔ ابھی تو اس کا جی چاہتا ہے سیدھا اندر پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا اور تم کیا کرو گے؟ اس نے پلٹ کے سوال کیا۔ ملک کے آتاب کا اصل نشانہ تم بنو گے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے اور میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے اپنے لیے کیا کرنا ہے، تمہارے لیے کیا کرنا ہے اور شادو کے لیے کیا کرنا ہے۔ نیلم کی کوٹھی کے پیچھے ایک اسٹریٹ چھوڑ کے نوید کلینک تھا۔ ڈاکٹر نوید کے بارے میں وہ مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا چکی تھی۔ وہ نیلم کا پرانا معالج تھا اور اس کا کلینک بھی ایک مکمل ہاسپٹل تھا۔ شادو کو اندر لے جانے کے لیے نیلم نے ایک وارڈ بوائے کو اسٹریچر کے ساتھ بھیج دیا۔ میں شادو کے ساتھ رہا۔ مجھے ریسیو کرنے کے لیے وہی نرس موجود تھی جو ڈاکٹر نوید کی دوسری بیوی بن چکی تھی۔ تم تو بالکل ٹھیک لگ رہے ہو مجھے، وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ سب تمہاری مہربانی ہے، میں نے کہا۔ یہ کون ہے، تمہاری بیوی؟ نہیں، میں نے کہا یہ شادو ہے، میرا مطلب ہے شاہدہ پروین ہے۔ جھوٹ کون بول رہا ہے، نیلم یا تم؟ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی بیمار ہے۔ وہ اسی دروازے پر رکی جس کے باہر ڈاکٹر انجم نوید کے نام کی پیتل کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جھوٹ کسی نے نہیں بولا، یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ اس نے مجھے آنکھ ماری اور مسکرا کے دروازہ کھول دیا۔ اندر ڈاکٹر نوید کی پہلی بیوی ڈاکٹر انجم کے شاندار کمرے میں نیلم اس سے رازدارانہ انداز میں کوئی بات کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وارڈ بوائے اسٹریچر پر لیٹی ہوئی شادو کو چھوڑ کے اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا تو ڈاکٹر انجم نے سرسری انداز میں شادو کا معائنہ کیا۔ چند منٹ کے بعد اس نے بیل بجا کے اپنے اسسٹنٹ کو طلب کیا۔ مسز جمیل کو پرائیویٹ وارڈ نمبر 4 میں لے جاؤ۔ اس نے شادو کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ میڈم وہ تو خالی نہیں ہے۔ بھائی مسز جمیل کو ایک نمبر میں شفٹ کر دو، ڈاکٹر انجم نے کہا۔
نوجوان اسسٹنٹ نے سر کھجایا۔ کیا یہ بھی مسز جمیل ہیں؟ ڈاکٹر انجم مسکرائی۔ کیا ایک نام کے دو مریض نہیں ہو سکتے راحیل؟ ہو سکتا ہے میڈم، مگر میں سمجھا جمیل صاحب کی دوسری بیگم بھی پہنچ گئی ہیں پیچھے پیچھے۔ راحیل نے کہا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، ناممکن کیا ہے؟ ڈاکٹر انجم نے کہا۔ اس نے ایک آہ بھری۔ ناممکن کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں ایک ہی نہیں ملی ابھی تک زندگی 4 دن کی، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں۔ چلو فضول ڈرامہ مت کرو میرے سامنے، خود بھاگتے ہو شادی کے نام سے، اکیلے ہی عیش ہو رہی ہے تو ذمہ داری کے جھنجھٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کہو تو کل ہو سکتی ہے شادی۔ اچھا، اس کے دانت نکالیں، مجھے یقین تھا کہ ایک دن آپ مان جائیں گے۔ آپ چھوڑ دیں ڈاکٹر نوید کو، کل میں آ جاؤں گا مکھڑے پر چہرہ ڈال۔ شٹ اپ! ڈاکٹر انجم ہنسنے لگی۔ دیکھو، ایک مسز جمیل یہاں پرسوں ایڈمٹ ہوئی تھی، ان کی ایڈمیشن ریکارڈ میں کوئی انٹری نہیں ہوگی۔ فرض کر لو یہ واقعی دوسری ہے، یہ تیسری یا چوتھی ہو تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ راحیل، یہ مہمان ہیں ہمارے، انہیں لے جاؤ رخسانہ کے پاس، وہ بولی اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ مسٹر جمیل، میں ابھی ان کا مکمل معائنہ کرتی ہوں، سارے ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد ہی کچھ بتا سکوں گی۔ میں نے کہا، تھینک یو ڈاکٹر، آپ اتنا تو بتا سکتی ہیں کہ کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ بالکل نہیں، تم اب بے فکر ہو جاؤ، باقی کام ہمارا ہے۔ میں باہر آیا تو دوسری مسز نوید یعنی رخسانہ مجھے مخالف سمت میں آتی ہوئی ملی۔ راحیل نے اسے ڈاکٹر انجم کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ انہیں اپنا مہمان بلکہ اپنا ہی سمجھیں۔ وہ مسکرا کے میرے ساتھ چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ راحیل نے پلٹ کے کہا۔ انہیں کیا معلوم، ویسے لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ ڈاکٹر راحیل پرلطف آدمی تھا، وہ ہر وقت سب سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، مگر اس کی بات کا کوئی بھی برا نہیں مانتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر انجم کی بات کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ ایسی رازداری کے معاملات ہاسپٹلوں میں عام ہوتے ہیں۔ اس نے بڑے ڈپلومیسی سے اصل مسز جمیل کو 4 نمبر سے 1 نمبر کمرے میں شفٹ کیا اور بہت معذرت کی۔ معلوم نہیں یہ کمرہ کس نے دے دیا آپ کو؟ دراصل کچھ اسٹاف یہ بات نہیں جانتا۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا، اس کی چھت کچھ کمزور ہے۔ ابھی تو خیر اے سی چل رہا ہے، مگر پنکھا چلانے سے ہلنے لگتی ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد اوریجنل مسٹر جمیل نے خود وہاں 1 منٹ رکنا گوارا نہیں کیا۔ شادوں کو اس کی جگہ لٹا دیا گیا، مگر باہر دروازے پر ایک خانے میں لگا ہوا نام کا ریکارڈ نہیں ہٹایا گیا۔ شاید 1 نمبر کمرے کے باہر کوئی کارڈ نہیں لگایا گیا ہوگا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد رخسانہ نے مجھ سے پوچھا، یعنی تم باپ بننے والے ہو؟ وہ شادوں کا بی بی چیک اپ کر رہی تھی۔ لا حول ولا قوت، یہ کیسے فرض کر لیا تم نے؟ ابھی ڈاکٹر راحیل نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا اس جوکر کی بات کو سیریس مت لو، میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ رخسانہ نے شادوں کا معائنہ جاری رکھا۔ پھر یہ ہے کون جس کے لیے تم اتنے پریشان ہو؟ تمہاری بہن؟ نہیں، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ میں نے کہا، آئی سی، پھر یہ ضروری معاملہ ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو اور یہ تمہیں چاہتی ہے، لیکن تم دونوں فی الحال یہ بچہ نہیں چاہتے۔ رخسانہ فائل میں کچھ لگتی رہی۔ رخسانہ کی زبان سے دوسری بار بچے کا ذکر سن کے میرے کان کھڑے ہوئے۔ وہ پرانی تجربہ کار نرس تھی، کسی عورت کو ایک نظر دیکھ کے یہ بات تو ایک دائی یا پرانی مائی بھی بتا سکتی ہے کہ وہ امید سے ہے۔ میں نے کہا، آر یو شیور کہ یہ ماں بننے والی ہے؟ رخسانہ نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس میں شک کی کون سی بات ہے؟ ڈاکٹر راحیل دروازہ کھول کے کمرے میں آیا۔ اس نے میرا سوال اور رخسانہ کا جواب سن لیا تھا۔ ہاں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ یہ میرے لیے کسی وجہ کے بغیر ایک جذباتی صدمہ تھا۔ ہاشمی صاحب دنیا سے سدھار گئے تھے، مگر اپنی نشانی چھوڑ گئے تھے۔ شادو اس نشانی کو اپنے پیٹ میں پال رہی تھی۔ وہ ہاشمی صاحب کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ بے شک اس میں حیرانے کی کوئی بات نہیں تھی۔ شادو نے ہاشمی صاحب سے شادی کی تھی تو ایک نہ ایک دن شادو کو ماں اور انہیں اس کے بچے کا باپ بننا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس انکشاف سے میرے حلق کا ذائقہ کڑوا ہو گیا۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کے رخسانہ اور ڈاکٹر راحیل نے بجا طور پر یہ فرض کیا کہ میں روایتی قسم کے بے ضمیر اور محبت کے نام پر ہوس کے جذبات کی تسکین کرنے والا بزدل آدمی ہوں جو اس کھیل کے انجام سے خائف ہے۔ ڈاکٹر نوید سے نیلم کے دیرینہ مراسم کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ میں اور شادو خاصی حد تک چھوٹے ملک کی دسترس سے محفوظ ہو گئے تھے۔ اگر وہ انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کے اپنے آدمی ہمارے پیچھے لگا دیتا کہ جاؤ وہ جہاں بھی ہیں انہیں تلاش کرو، تو انہیں ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا۔ نہ شادو واپس اپنے گھر پہنچی تھی اور نہ میں اپنے اصل ٹھکانے پر گیا، یعنی ماسی ہیر ڈاکٹر رانجھا کے گھر جہاں مجھے بڑے ملک نے اٹھوایا تھا۔ ہیر کلینک بند پڑا تھا اور ڈاکٹر رانجھا کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دکان بڑھا کے کہاں گئے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے ملک کے حکم پر ہمیں ہر ہوٹل اور ہر شہر کے ہر ہاسپٹل میں تلاش کیا جائے۔ نوید کلینک کوئی بہت مشہور اور بہت بڑا ہاسپٹل نہیں تھا،
لیکن بالفرض محال وہ یہاں بھی آ جائیں تو انہیں مایوسی ہوتی۔ ہاسپٹل کے ریکارڈ میں کوئی ناصر عظیم تھا، نہ کوئی شاہدہ پروین تھی، کسی کو مسز عظیم کے نام سے بھی داخل نہیں کرایا گیا تھا۔ اگر وہ ہمارے حلیہ بتاتے تب بھی انہیں وہی جواب ملتا۔ آج کی تاریخ میں جو داخلے ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ دیکھ لیں، ایک بچہ ہے، ایک خاص عمر رسید بزرگ ہیں، مسز جمیل کا داخلہ 2 دن پہلے ہوا تھا۔ جب ڈاکٹر انجم آئیں تو مجھے کمرے سے نکال دیا گیا۔ رئیس کو برآمدے میں کھڑا دیکھ کے مجھے شرمندگی ہوئی، میں اسے بالکل بھول گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں رک گیا تھا اور میں شادو کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے سے نکلا تو سیدھا وارڈ نمبر 4 میں آ گیا تھا۔ سوری یار، تو کب سے کھڑا ہے یہاں، اندر آ جاتا۔ وہ ہنسنے لگا۔ ابے نہیں یار، اپنا کیا کام اندر؟ یہ بتا شادو کے لیے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ چل کینٹین میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ نیلم کہاں ہے؟ نیلم تو چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب کی گاڑی میں جاتے ہوئے کہہ گئی تھی کہ ہم ادھر کا رخ ہرگز نہ کریں، اس کے گھر کا۔ میں متفکر ہو گیا، وہ اکیلی ہی چلی گئی اور کیا تجھے ساتھ لے جاتی؟ اپنی وجہ سے ہی وہ بھی مشکل میں پڑی ہے بیچاری۔ ایک کمرے کی کینٹین اسپتال کی ضرورت کے لیے کافی تھی۔ اس وقت بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ کمروں میں یا وارڈ میں کھانے پینے کی چیزیں منگواتے تھے۔ شادو ماں بننے والی ہے۔ رئیس، میں نے چائے کا آرڈر دینے کے بعد کہا۔ اس نے چونک کے کہا، ابے نہیں یار۔ میں نے کہا، نہیں کیا؟ شادی کس لیے کی تھی اس نے آخر؟ یعنی بچہ ہاشمی صاحب کا ہے؟ میں نے بنا کے کہا، اور کیا تیرے باپ کا ہوگا؟ وہ ہنسنے لگا۔ وہ تو میں ہوں، قسم اللہ کی اپنے جیسا دوسرا پیدا کر کے دکھائے کوئی، مگر یار اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر رحیل کہہ رہا تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ سالے میں پوچھ رہا ہوں کہ شادو کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں رہے گی؟ گھر جائے گی تو وہاں اکیلی ہوگی، پھر اٹھا کے لے جائیں گے وہ حرامی برادران۔ میرے تو ابھی تک تن بدن میں کپ کپی محسوس ہوتی ہے۔ سالوں نے مجھے ملازم رکھ لیا تھا کتوں کی دیکھ بھال پر۔ کہتے تھے کہ مہینے کے 5,000 ملیں گے اور جیت کا انعام الگ۔ جیت کیسی؟ ابے وہ کتوں کی اور جنگلی سوروں کی لڑائی دیکھتے تھے، جیسے اپن کو عمران خان اور گواسر کی لڑائی دیکھنے کا شوق ہے۔ سور ہی مارا جاتا تھا آخر میں۔ وہ کتے کے مقابلے میں طاقتور اور غالب آنے لگے تو اسے ہر طرف سے نیزے مار کے گرا دیتے ہیں۔ کتا بھی لہو لہان ہو جاتا، کبھی مر بھی جاتا۔ 1,00,000 کے کتے ہوتے ہیں، 2,00,000 کا خون کر دیا ہم نے۔ ایک کو نیلم نے مار دیا، حرامزادہ نیا تماشا کرنے والا تھا۔ ہم کیا جنگلی سور ہیں؟ رئیس نے کہا، یار میں نے صرف سنا تھا کہ ظالم بادشاہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈال دیتے تھے، کتے چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کہا، یہ بے تاج بادشاہ ہیں، اپنے علاقے کے بادشاہ بھی قانون سے بالاتر ہوتا ہے، قانون ان کے لیے کچھ نہیں۔ میں ذرا نیلم سے بات کر لوں۔ فون کاؤنٹر پر دیکھ کر مجھے خیال آیا تھا وہ ابھی گھر پہنچی تھی۔ میری شکایت پر ہنسنے لگی۔ تم میری نہیں اپنی فکر کرو، شادو کو دیکھو۔ تمہاری فکر کیسے نہ کروں؟ میری خاطر تم نے چھوٹے ملک سے دشمنی مول لی۔ تم نے اس کا ریوالور نہ نکالا ہوتا تو کیا ہم نکل سکتے تھے وہاں سے زندہ سلامت؟ ایک کتے کی شوٹ کر دیا تم نے جو پورے 1,00,000 کا تھا۔ میں نے کہا۔ وہ بولی، میری نشانی کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ اس کی تو بہت مشق ہے تمہیں۔ میں ایک شوٹنگ کلب کی ممبر ہوں، اس نے مجھے فخر سے بتایا۔ ایک بار مقابلے میں دوسری پوزیشن لی تھی۔ کہتے ہیں ہاتھ کا ہنر کام آتا ہے۔ تمہارے ہنر نے تمہارے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ میں اسے بھی کتے کی طرح شوٹ کر دوں گی۔ ایسے ڈائلاگ تمہاری فلم میں اچھے لگتے ہوں گے۔ اگر اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم کیا کرو گی؟ میں بابا جی کو سب بتا دوں گی، باقی انتظام وہ سنبھال لیں گے۔ انہیں سب سے نمٹنا آتا ہے۔ میں نے خود بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک بات کا سب کے سامنے چرچا کروں، سب سے کہوں کہ مجھے چھوٹے ملک نے حویلی میں ڈانس کے لیے بلایا تھا اور میرے انکار سے مشتعل ہو کے اغوا بھی کرا لیا، مگر اس کی ماں کی مداخلت سے میری گل و خلاصی ہوئی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر کوئی حرکت کرے گا، کیونکہ وہ ٹیلی فون پر مجھے دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ ایسی باتوں سے کیا ہوگا، وہ زیادہ مشتعل ہو جائے گا۔ نہیں، پھر مجھے کچھ ہوا تو شک براہ راست اس پر کیا جائے گا اور ایک نہیں 10 افراد گواہی دیں گے کہ میں نے اپنے خدشات کا پہلے ہی اظہار کر دیا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ڈی آئی جی سے ملوں، اس کے آفس میں۔ نہیں، وہ ہنسی جہاں وہ بلائے۔ اس کے بعد وہ چھوٹے ملک کو خود سمجھا دے گا کہ بس اب بات ختم ہو جانی چاہیے۔ ڈی آئی جی جیسے لوگوں کا اشارہ سب سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ضروری ہوا تو میں ایک پریس کانفرنس بھی کر سکتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ چھوٹا ملک مجھے فون پر دھمکیاں دے گا، میں وہ ریکارڈ کر لوں گی اور پریس کانفرنس میں سنا دوں گی۔ میرے ذہن میں اپنی حفاظت کا پورا لایا عمل ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ فائن، تم نے میرے سر سے بڑا بوجھ کم کر دیا۔ میں یہ تفکرات کا بوجھ تھا، تمہارے احسانات کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ میرے احسانات کو چھوڑو، شادو کے احسانات کی بات کرو۔ اس کے ساتھ یہ سب اس لیے ہوا کہ شادو نے تمہاری زندگی بچانے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم مرد ہو اور احسان فراموش نہیں۔ وہ بولی۔ میں نے کہا، میں شادو کے ساتھ ہوں، اس کی حفاظت کے لیے۔ خود بھی کہیں مت جانا ابھی۔ میں نے ڈاکٹر نوید سے بات کر لی ہے،
اور اس کی بیوی سے بھی، تم جب تک چاہو ان کے گیسٹ روم میں رہ سکتے ہو، وہ خود پیچھے ٹیکسی میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ایک اور احسان ہے تمہارا، معلوم نہیں میں اس کا بدلہ کیسے چکاؤں گا۔ احسان کا بدلہ احسان سے ہی چکایا جا سکتا ہے، اور اس کی توفیق خدا دیتا ہے، موقع خدا فراہم کرتا ہے، مگر تم انتظار مت کرو۔ اگر یہ میرا قرض سمجھتے ہو تو تم کسی ضرورت مند کو ادا کر دو، مثلاً شادو کو، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں اس کی دانشوری پر حیران رہ گیا۔ وہ ایک عام قسم کی خوبصورت لڑکی تھی جو پہلے ماڈلنگ اور پھر ایکٹنگ کے میدان میں صرف اپنے پرکشش بدن اور ساحرانہ اداؤں سے نامور تھی، اور ان کے بارے میں عام رائے یہی مستند سمجھی جاتی ہے کہ بس دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، نو برینس بٹ بیوٹی۔ تاہم علم صرف کتابی اور اکتسابی نہیں ہوتا، اور ذہانت کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی۔ رئیس ابھی تک نروس تھا، اور میری طرح اس کے ذہن میں بھی آنے والے دن کا خیال اپنے پرخوف پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ ہم کینٹین سے واپس لوٹے تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے رخسانہ کو تلاش کر لیا، وہ جنرل وارڈ میں تھی اور معمول کے مطابق مریضوں کے چارٹ پر اندراجات کر رہی تھی۔ اور ڈاکٹر انجم آپریشن تھیٹر میں ہیں، اس نے کمرے میں آ کے بتایا، شادو کے ساتھ۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک قانونی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ آپریشن کے پیپرز کون سائن کرے گا؟ میں کر دیتا ہوں۔ کیا کوئی خطرے کی بات ہے؟ نہیں۔ تم اس سے کیا ہو؟ وہ بولی، کاغذات پر شوہر، باپ یا بھائی دستخط کرتے ہیں، یا چچا زاد وغیرہ۔ ایسا تو کوئی رشتہ کسی سے بھی نہیں ہے، نہ میرا نہ شاہدہ کا۔ یہ کس قسم کا آپریشن ہے؟ ڈی این سی۔ میرا خیال ہے کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ مجھے ایک اور شوق لگا۔ اگر تم نہیں جانتے تو میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ اگر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو پھر سمجھ لو کہ خدا کی مرضی، وہ بولی۔ رئیس نے کہا، سسٹر، شادو کی جان تو بچ جائے گی نا؟ مجھے پوری امید ہے۔ ڈاکٹر انجم بہت ماہر گائنی ہیں، اور یہ روٹین کا کیس ہے، ہو سکتا ہے خون کی صرف ضرورت پڑے۔ کیا گروپ ہے تمہارا؟ میں نے شرمندگی سے کہا، مجھے نہیں معلوم، مگر میں لے آؤں گا۔ بلڈ بینک والے ڈونر مانگتے ہیں، تم دونوں چلے جاؤ، میں پوچھ لیتی ہوں انجم سے۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ رخسانہ اور انجم رشتے میں سوکریں تھیں، مگر ڈاکٹر نوید کی ان سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ دوستوں کی طرح رہتی تھیں اور ہاسپٹل کو بہت اچھی طرح چلا رہی تھیں۔ رخسانہ آج بھی نرس کی ڈیوٹی اسی طرح دے رہی تھیں جیسے ڈاکٹر نوید کی بیوی بننے سے پہلے دیتی تھی۔ رئیس غصے میں بڑے ملک کو گالیاں دینے لگا۔ قسم اللہ کی، شادو کو کچھ ہوا نا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، یار، جو ہونا تھا ہو گیا، اس سے زیادہ بھلا کیا ہوگا؟ رخسانہ دوبارہ کمرے میں آئی اور اس نے ہمیں ایک سلپ پکڑا دی۔ انجم نے کہا کہ فوراً جاؤ، خون پی ڈبلیو اے سے لانا ہے۔ میں نے کہا، پی ڈبلیو اے کیا ہے؟ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن میو اسپتال میں ہے، وہ صحیح کراس میچ کر کے دیں گے، اور اسکریننگ بھی ٹھیک ہوگی۔ تمہیں 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، رخسانہ نے کہا۔ لیبارٹری میں نوجوان ڈاکٹرز، لڑکے لڑکیاں بڑی جانفشانی اور لگن کے ساتھ ضرورت مندوں کو صحیح خون کی فراہمی کا مقدس فریضہ بڑے مشکل حالات میں سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے پاس جگہ محدود تھی، وسائل محدود تھے، گرمی، رش اور تھکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر باری باری سب سے نمٹ رہے تھے، اور پوری کوشش کر رہے تھے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ وہاں سب پریشان تھے اور سب کی ضرورت اہم تھی۔ لوگ سفارش لاتے تھے، فون کراتے تھے کہ فلاں کو پہلے خون دے دو۔ مسئلہ زندگی اور موت کا ہے۔ ایک جیسا ہونے کے باوجود سب کا رویہ ایک سا نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہاں بھی دولت پھینک کر غریب پر فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر ڈاکٹروں کی نئی نسل ان سب سے بے نیاز، پہلے آؤ پہلے پاؤ کے اصولوں پر سختی سے کاربند تھی۔ یہ احساس اور یہ جذبہ بعد میں حصول زد کی دوڑ میں خود غرضی کے قدموں تلے کچلا چلا جاتا اور دم توڑ دیتا۔ یہی ڈاکٹر بڑے اور نامور ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑے اور نامور لوگوں تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، سفارش اور پیسہ دونوں کی قدر اصولوں سے زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ ممکن ہے وہ پچھتاتے بھی ہوں گے۔ شروع میں ہم کتنے جذباتی احمق تھے کہ سچ مچ خدمت خلق، کار ثواب اور نیکی کے چکر میں پڑ گئے۔ ان سے کہیں دنیا میں کچھ ملتا ہے؟ ہم خون ملنے کے انتظار میں بار بار گھڑی دیکھتے رہے، ہر آواز پر دوڑ کے جاتے رہے۔ ہم چائے پینے بھی نہیں گئے، لیکن چائے والا خود کیتلی اٹھائے آواز لگاتا گزارا تو ہم نے ایک بے مزہ محلول 3-4 پچھتانے کے لیے پی لیا۔ اس سے تسکین خاک ہوتی۔ مجھے شادو کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اس کا سستا ہوا بیمار اور دکھی چہرہ میری نظروں میں گھومتا رہا۔ رئیس بھی خاموش رہا۔ ہم پریشانیوں کے ایک ہی عذاب کی دلدل میں تھے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ ایک دوسرے کے لیے اپنی خاموش غمساری اور رفاقت کا سہارا فراہم کر رہے تھے۔ یہ جان کر مجھے صدمہ ہوا کہ شادو جس بچے کو جنم دے گی وہ ہاشمی صاحب کا ہوگا، اور شادو کی ساری محبت اس کے لیے وقف ہوگی۔ یہ بڑی خود غرض اور منفی سوچ تھی، مگر میں اپنے خیالات کا رخ گاڑی کی طرح اسٹیئرنگ گھما کے نہیں موڑ سکتا تھا۔
اس کے ابارشن کی خبر بھی شوق کی طرح تھی، مگر اس میں تشویش کا پہلو صرف شادوں کے لیے نہ تھا۔ نہ جانے کیوں میں نے اس بچے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ جو وجود پاتا تو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا، مگر وہ آدھے راستے سے ہی واپس عدم کی دنیا میں لوٹ گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کا باپ کتنا بڑا وکیل تھا اور کتنا دولت مند تھا۔ وہ تو مرنے کے لیے بھی ولایت گیا تھا، شاید اسی ولایت سے شادو اس کی نشانی ساتھ لائی تھی۔ اب وہ پیدا نہ ہونے والا بچہ مر گیا تھا تو مجھے بڑا عجیب سا سکون کا احساس شرمندہ کر رہا تھا، جیسے دست قدرت نے مجھے خوش قسمتی کے پھولوں سے بنا ہوا ایک گلدستہ تھما دیا تھا، مگر ان پھولوں میں ایک بچھو بھی تھا جس کو قبول کیے بنا چارہ نہ تھا۔ وہ بچھو اب اپنی موت آپ مر گیا تھا اور میں گلدستہ چوم سکتا تھا، آنکھوں اور سینے سے لگا سکتا تھا اور اپنے پاس سجا کے رکھ سکتا تھا۔ میری یہ سوچ میرے لیے شرمناک حد تک درجہ انسانیت کے شرف سے گری ہوئی اور لائق ملامت تھی، مگر اس وقت میرے جذبات کی کیفیت پر میرا اختیار ہی نہیں تھا۔ میں شادوں کے لیے ذلیل کہلانے پر تیار تھا، کمینہ ہو گیا تھا تو مجھے اس پر ندامت نہ تھی۔ عشق میں ذلت اور رسوائی کس نے باعث افتخار نہ سمجھا؟ ہمارا نام پکارا گیا تو ہم ایک ساتھ لپکے۔ ایک ڈاکٹر نے گرم گرم سیال خون کے 2 پلاسٹک بیگ مجھے تھما دیے اور اس کے ساتھ ایک سلپ تھما دی، اس پر ہمارے بلڈ گروپ لکھے ہوئے تھے۔ باہر آ کے میں نے رکشا ٹیکسی کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ رئیس نے کہا چل آگے مل جائے گا کوئی۔ میں نے گاڑی دیکھی، بہت دیر لگی، یہاں پتہ نہیں شادو کس حال میں ہوگی۔ اللہ اپنا فضل کرے گا پیارے، رئیس نے کہا۔ رکشا روک کر کہا تو جا۔ کیوں، تو کہاں جائے گا؟ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے یار، نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا میرا۔ بریک ڈاؤن، جاہل کی اولاد، ابے جا، وہ بگڑ کے بولا۔ اپن جا رہے ہیں اپنی چنڈال چوکڑی کے پاس، ہمیں ساتھ نہیں رہنا چاہیے ایسے بھی۔ رئیس خبیث تو ان کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ رہا ہے۔ وہ بالا، اکیلے تو ہم ہیں پیارے، قسم اللہ کی تیرے ساتھ تو سب ہیں، نیلم بھی ہے اور شادو بھی، اور ڈاکٹر مشہود کے گھر جا سکتا ہے، اور یہاں بھی بندوبست ہو گیا ہے تیرے لیے۔ اپنا ٹھکانہ کہیں نہیں سوائے پرانے ٹھکانے کے۔